انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین کرام، ظہیر حسین شہادت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ روز شہادت امیر کائنات آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں قبلہ مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب کے ساتھ ضربت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے اسباب کے اوپر گفتگو کی۔ کچھ تاریخی پس منظر قبلہ ہمارے سامنے انہوں نے آشکار کیے۔ دیکھیے، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنی ہماگیریت ایک شخصیت میں پائی جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ اس کے الگ الگ پیکر اور پرتو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جو فضیلتیں اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور فضیلت کے اوپر فضیلت کا حقدار اور جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کی طرف جو نسبتیں قائم کیں، اور جس طرح سے آپ نے مولا علی کو اپنے بعد امت مسلمہ کا رہبر، مددگار اور پیشوا مقرر کیا، وہ یقیناً اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ مولا علی کی ذات ایک مکمل شخصیت، ایک بولتا قرآن کی سی شخصیت اور ان کی حیثیت تھی امت مسلمہ کے بیچ۔ اور اسی سبب ہے کہ اسلام کا کوئی صفحہ، تاریخ اسلام کا کوئی صفحہ مولا علی کی شجاعت، ان کے عدل، ان کی بہادری، ان کے علم اور دیگر جملہ صفات کے تذکرے سے خالی نہیں رہ سکتا۔ اور قبلہ نے بخوبی کچھ مولا کی ذات کے پہلوؤں کے اوپر تبصرہ فرمایا، اور یہ بات ہم نے متعین کی کہ مولا کا عادل ہونا اور مولا کا انصاف پسند ہونا اور حق پرست ہونا نے ان کی شہادت میں اپنا کردار ادا کیا۔ آج روز شہادت کی اس ٹرانسمیشن میں قبلہ مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو اس نشست میں شامل کرتا ہوں اور ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج روز شہادت امیر کائنات ہے، اور غم کا پہاڑ، مصیبت کا پہاڑ امت مسلمہ پر آج کے دن ٹوٹا تھا۔ اور جیسا میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم شہادت کے بیان سے پہلے اگر فضیلت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بات کریں تو لاسٹ ٹائم جب ہم آپ سے شب ضربت کی ٹرانسمیشن میں بات کر رہے تھے تو کعبے میں موجود آپ کی ولادت کا تذکرہ آپ نے فرمایا، متعدد جنگیں آپ نے جیتی، خیبر کا تذکرہ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی نظر میں مولا علی کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کہ آپ کو سب تمام دنیا سے، کہ جو فضیلت اس دنیا میں کسی کو نہیں ملی، کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمثابنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ روز غم ہے، روز عزا ہے، اور کیوں کر علی کی عزا پر کائنات غمگین نہ ہو، کہ جس کا خون خانہ خدا میں بہایا گیا ہے۔ اور یقیناً جب فضیلتوں کی ہم بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کی فضیلتیں ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنی فضیلتیں ہیں۔ جی، اور بلکہ
ایک حدیث ہے جہاں نبی فرماتے ہیں کہ علی خیر البشر من ابا فقط کفر. علی عالم انسان میں سب سے بہترین فرد ہیں، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کیا مقام ہے فضیلت کا، یہ دیکھیں. دوسری چیز، یقیناً خانہ کعبہ کی ولادت، دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام، رسول کی سب سے پہلی مدد، شب ہجرت بستر پر سونا، رسول کا مدینے کے دروازے پر انتظار کرنا جب تک کہ علی نہ آ جائیں، پھر مدینے میں جانا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ ہی نے کہا کہ انا مصلی قبلتین، میں نے دونوں قبلوں کے رخ پر نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دو قبلوں کے رخ پر نماز پڑھنا. اسی طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ، مسجد قباء کی تعمیر میں حصہ، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خیبر و خندق ہے. اور آپ اندازہ لگائیں، آپ نے جنگوں کا تذکرہ کیا تو صرف ایک جملہ کہتا ہوا چلو، جنگ خندق میں علی کی فضیلت کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جنگ خندق میں جب رسول نے یہ کہا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اتنی جنگیں لڑی، کتنی ضربتیں اس کا شمار نہیں. کہتے ہیں خندق میں علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے. تو جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہو تو اس کی تمام ضربوں کا وزن کتنا ہوگا. جس کی ضربوں کا یہ عالم ہوگا تو اس کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا. جس کی نمازیں ایسی ہوں گی تو اس کے روزوں کا کیا عالم ہوگا. جس کے روزے ایسے ہوں گے تو اس کی قرات کا کیا عالم ہوگا کہ جو نزول قرآن سے پہلے آغوش رسالت میں آسمانی صحیفوں کی تلاوت کر رہا ہوں. بہرحال عظمتوں میں سے مدینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسلمانوں میں تفرقہ، دشمن پیدا کرنا آج بھی چاہتا تھا، کل بھی، کاش مسلمانوں کے پاس عقل ہو. اور قرآن مجید نے بار بار تاکید کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بلکہ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، کیسے استعمال ہو جائیں ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں واہ عقل دی ہے اور واہ ہمیں نبی کا دین دیا. تو آپ اندازہ لگائیے گا کہ مولا کائنات مدینہ ہے، مہاجر جو ہیں اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، ہم نے ہجرت کی ہے، رسول کے ساتھ آئے ہیں، ہم پہلے ہی مان رہے ہیں. انصار کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے رسول کی مدد کی ہے، رسول کو ویلکم کیا ہے، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. رسول خدا نے دونوں کے درمیان مواخات قائم کی، بردرہڈ قائم کی ہے. جی اب جو بردرہڈ قائم کی نا، تو ایک مہاجر ایک انصار ایک دوسرے کو بھائی بنایا. سب کو ایک دوسرے کا جب بھائی بنا چکے تو اب ایک حضرت علی رہ گئے تھے اور ایک رسول خدا رہ گئے تھے. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، آگے بڑھے، حضرت علی کو سینے سے لگایا، کہ یا علی انت اخی فی الدنیا. جملہ مکمل نہیں ہوا. واہ وفی الآخرہ، سبحان اللہ. ظہر میاں آپ میرے اس دنیا میں بھائی ہو سکتے ہیں، ہم آپ کے پتہ نہیں آخرت میں کیا نام، جی آپ کے کیا مقام ہو، آپ کے کیا مناسب ہو، اللہ ہماری عاقبت بخیر کرے. لیکن نبی کیا الہی آمین. فرماتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں، اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو. اور پھر اس کے بعد بھائی کس طرح کے، ایک اوکیجن نہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. کیا بات ہے. کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ علی تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی جو ہارون کی موسیٰ سے تھی؟ ہاں ہارون نبی تھے، تم نبی نہیں ہو، میرے جانشین ہو. کیا یہ فضیلت کے لیے کم ہے کہ نبی دوسرے مقام پر کہتے ہیں کہ اے علی تم بہت سی فضیلتوں میں میرے ساتھ شریک ہو، لیکن کچھ فضیلتیں صرف تمہارے لیے ہیں. واہ تمہیں مجھ جیسا سسر ملا ہے، واہ خدیجہ جیسی ساس ملی ہے، واہ فاطمہ جیسی بیوی ملی ہے، حسنین جیسے بچے ملے. اور سبحان بھی اللہ. علی ابن ابی طالب کے بچے جو حسنین ہے، تو آپ اندازہ لگائیے گا حسنین کا بھی کیا معاملہ کہ میدان مباہلہ ہے. جب رسول سے کہا گیا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو مباہلے میں رسول کو بیٹے لے جانے کے لیے کہا کہ علی کے بیٹوں کو لے کر گئے. تو بتا چلا
علی نفس خدا بھی شب ہجرت، واہ مباہلے میں نفس رسول بھی، اور علی کی اولاد اولاد رسالت مآب کہلائیے. یہ ساری واہ فضیلتیں ہیں مولا کائنات کی، اور ان فضیلتوں کو جمع کیا جائے تو بڑھتی چلی جائیں گی، بہت سی ہیں. آخری بات ایک کہوں میں، یہاں رسول نے فرمایا، کیونکہ آپ نے فضیلت کی بات کی، آپ نے کہا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے واہ دریا جو ہیں روشنائی بن جائیں، واہ جنات اور انسان مل کر بھی علی کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. اتنا ہی کافی ہے. ہم اس مختصر سی نشست میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جی بے آپ شک نے جو آ، کوئی حد نہیں ہے، لامحدود آ، بالکل ہیں یہ فضائل. بقول جرار اکبر آبادی صاحب ہمارے لکھنؤ کے تھے، گزشتہ دنوں ان کا انتقال بھی ہو گیا، خدا درجات بلند کرے. وہ آپ نے سنا بھی نہیں مجھ سے ایک شعر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، واہ میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے. کیا کہہ دیں. واہ 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 سبحان اللہ. آم، قبلہ اتنی عظیم شخصیت اور اتنی صفات کا منبع مولا علی کی ذات، اور اللہ کے گھر میں نماز فجر میں جب مولا کو ضربت لگائی گئی، کس بے رحمی سے اور کس سفاکیت سے یہ کام کیا گیا. اس کے بعد جب 21 رمضان کو مولا کی اس ضربت کے نتیجے میں شہادت ہوتی ہے، تو ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ یہ جو 1.5 دن یا جو 2 دن بیچ میں ہیں، اس میں مولا کے کیا معمولات تھے، کیا امور انجام دیے مولا نے، اور اس کے آخر میں آپ شہادت کا ذرا سا بیان فرمائیے. دیکھیں، مولا کائنات شدید زخمی ہوئے، خون کافی بہا، زہر اثر کرنے لگا. معمول میں کہاں سے شروع کروں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن علی دشمن کے ساتھ بھی کتنے کریم ہیں کہ جب آپ کے لیے شربت لایا گیا نا، تو آپ نے کہا ابن ملجم کو شربت دے دو. کاش علی کے ماننے والے چاہنے والے عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے یہ کہ دیکھو، جو دشمنوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، کم سے کم تم اپنے برادران ایمانی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر اس کے بعد اصحاب نے، نمازیوں نے ابن ملجم کو قید کیا تھا تو رسی میں جکڑ کے لائے تھے. مولا نے کہا اس کی رسی ڈھیلی کر دو. پھر اس کے بعد مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، لیکن اگر اس زخم کے نتیجے میں میری اس دنیا سے رحلت ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے، تم 2 ضربت نہ لگانا، ایک ہی لگانا. یہ علی کی عدالت ہے، لیکن اس کے باوجود علی کا کرم بھی اس میں ہے. ایک ضربت کے لیے علی نے کہا تو یہ عدالت ہے، لیکن علی نے اس میں زہر کو شامل کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ کرم ہے علی کا، علی کریم سبحان بھی ہے. اللہ اور اس کے بعد سبحان کہا اللہ. مولا کائنات نے قتل کرنے کے بعد اسے جلانا نہیں. اسلامی تاریخ کے اندر یہ بڑی کرمناک باتیں رہی ہیں، جب آل رسول قتل بھی کی گئی ہے، جلائی بھی گئی ہے، اور لاش پامال بھی کی گئی ہے. لیکن علی ابن ملجم کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے کے بعد نہ جلانا، نہ اس کی لاش کی حرمتی کرنا، کیونکہ امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ لاش کا مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں، جنگ خیبر میں جب یہودی سے مقابلہ ہوا اور مرہب کو قتل کیا ہے تو مرہب کی بہن روتی پیٹتی آئی ہے،
لیکن جب واپس جانے لگی تو کہنے لگی کہ میں تجھ پر ماتم نہیں کروں گی، میرا مرہب جیسا بہادر بھائی مارا گیا، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ تجھے قتل کرنے والا کوئی کریم تھا، اس لیے کیونکہ عربوں کا دستور تھا قتل کرنے کے بعد لاش کے ساتھ بدسلوکی اور بھی کرتے تھے اور لاش کے سامان کو لے کے جاتے تھے، لیکن اس نے مڑ کر تیرے سامان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو یہ ابن ملجم کے تعلق سے مولا کائنات کی وصیت۔ خون بہت بہہ گیا، کوفے میں بڑی بے چینی ہے، جو طبیب بلایا گیا تو طبیب نے دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا کا خون بہت بہہ گیا، دودھ کی ضرورت ہے۔ 18 رمضان کو جب افطار کر رہے ہیں بیٹی ام کلثوم کے یہاں، تو دودھ اور نمک لے کر آئی ہیں، تو کہا بیٹی میں ایک وقت میں ایک ہی نعمت سے افطار کرتا ہوں۔ بیٹی نے چاہا کہ باپ دودھ لے لے، کہا بیٹی نمک دے دو، دودھ لے جاؤ۔ اب جب یہ حکیم نے یہ بات کہی نا تو کوفے میں خبر پھیلی، تاریخ کے جملے ہیں کہ علی ابھی زندہ ہے، لیکن علی کے گھر کے باہر کوفے کے یتیموں کی بھیڑ تھی اور ہاتھوں میں پیالے لیے تھے اور کہہ رہے تھے آقا حسن اپنے بابا علی کے لیے دودھ لے کر آئے، کیوں نہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ آپ نے جو 4.5 سال کا علی کا دور حکومت ہے نا، جس میں کوئی بھوکا نہیں تھا، کوئی بے لباس نہیں تھا۔ علی ابن ابی طالب جمع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بتاؤ میرے دور خلافت میں کوئی بھوکا تو نہیں رہا؟ تو سب نے کہا یا علی آپ بھوکے رہے مگر ہم بھوکے نہیں رہے۔ علی ابن ابی طالب ہے، سردی ہے، پتلی ابا کاندھے پہ ہے اور اس کے بعد کانپ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علی بیت المال میں کمبل بھرے ہوئے ہیں۔ علی نے کہا، میں نے کہا نا بیت المال سے مسلمانوں کو دے دینا، مگر علی نے اپنے لیے نہیں لیا۔ کہتے ہیں گواہ رہنا علی اس ابا کے ساتھ مدینے سے آیا تھا، اسی ابا کے ساتھ جائے گا۔ دنیا نے ایسا حاکم بھی دیکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد مولا کائنات کے گھر کے باہر بچے، اور جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو گھروں میں ماتم ہو رہا، پرسا ہو رہا ہے۔ وائس آف ہیومن رائٹ لکھنے والا جارج بن جرداق، صوت العدالت الانسانیہ اوریجنلی عربک میں لکھی گئی، عیسائی ہے۔ اس کو جب کتاب کو پبلش کرنا چاہا تو اسے کوئی ملا نہیں پیسہ دینے کے لیے۔ بہت سے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں کی بد نصیبی ہے۔ آخر میں ایک دن چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی چرچ کی سروسز عبادت کے بعد پیشانی پہ سر رکھے بینچ پہ رکھا ہوا تھا، بیٹھا تھا۔ فادر نے کہا کہ عبادت ہو گئی، سروس ہو گئی، سب گئے، ایوری ون ہیز گون، سب جا چکے ہیں، تم رکے ہوئے ہو، کلہم داغو، کوئی مسئلہ ہے مائی سن؟ کا ایک مسئلہ تو ہے لیکن آپ وہ حل نہیں کر سکتے۔ کا کیوں؟ کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، نبی کے جانشین تھے، علی ابن ابی طالب، ان کے تعلق سے کتاب میں نے لکھی ہے نا، اس کتاب کو چھاپنا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، فنڈ نہیں ہے۔ ہمارا مال جنگوں میں خرچ ہو رہا ہے، فتنوں میں خرچ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کی کردار کشی میں خرچ ہو رہا ہے، اپنی آخرت تباہ کرنے پر خرچ ہو رہا ہے، امت کی فلاح پر نہیں خرچ ہو رہا، امت کو جوڑنے پر نہیں خرچ ہو رہا، تعلیمات محمدی پر عمل کرنے پر نہیں خرچ ہو رہا۔ جہاں نبی نے کہا کہ اگر کوئی میری زندگی جینا چاہتا ہے، کوئی میری موت مرنا چاہتا ہے تو علی سے محبت کرے، تو کسی نے نہیں دیا، تو آپ کیا دے سکتے ہیں؟ کہ کتنے پیسے چاہیے؟ کہ مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ وہ اندر گئے چرچ میں، ایک تھیلی لا کر دی، کہ اس تھیلی میں 1000 پورے ہیں، کتاب چھاپو۔ اس نے کہا یہ قرض رہا، کتاب چھپ گئی، پیسے آ گئے، پیسے دینے کے لیے آیا، اس کے بعد دینے کے بعد کہا یہ عیسائیوں کے تو امام نہیں تھے، یہ عیسائیوں کے تو جانشین نہیں تھے، تو مسلمانوں کے امام تھے، مسلمانوں کے نبی کے داماد تھے، چچاداد بھائی تھے، خلیفہ تھے، آپ نے کیوں دیا؟ کہ علی مسلمانوں کے امام ضرور تھے، لیکن علی اس عادل حاکم کو کہتے ہیں کہ علی کے زمانے عدالت میں کسی غیر مسلم پر بھی کوئی ظلم نہیں کر سکا، عیسائی بھی، یہودی بھی، دیگر تمام مذاہب کے لوگ
امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رہ رہے تھے. جو اسلام کا پیغام ہے، اسلام کا مطلب سلامتی ہے، ایمان کا پیغام امن ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ علی کا ہم سب پر احسان تھا، اس احسان کا بدلہ چکانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے. آؤ اس 21 رمضان کو پوری دنیا کے مسلمان نہیں، پوری دنیا کے تمام انسان اس محسن کو اس طرح سے یاد کریں کہ علی کے احسان کا بدلہ اس طرح سے چکانے کی چھوٹی سی کوشش کریں کہ علی کی تعلیمات پر عمل کریں. دنیا جنت بن جائے گی اور آخرت کی جنت تو علی کے ذریعے مل ہی جائے گی، کیونکہ نبی نے کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہو. پھر اس کے بعد مولا نے وصیتیں کی، آپ نے بات کے سارے حالات کہے ہیں نا، تو مولا نے جو وصیت کی بہت لمبی ہے، اس کے لیے تو میرے لیے 10 دن 15 دن بھی ناکافی ہوں گے، لیکن بہت ڈاٹ پوائنٹ بلٹ پوائنٹ. مولا کہتے ہیں امام حسن امام حسین کے ذریعے سے، کہتے ہیں جس جس تک یہ وصیت پہنچے، کہتے ہیں کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں دنیا تمہیں باغی نہ بنا دے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم حق بولا کرو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں تم ظالم کے مخالف ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو. بہت تیزی سے ڈاٹ پوائنٹ لے کے چلنا. اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنی تمام اولاد کو، اپنی تمام اہل بیت کو، اور جن تک یہ میری وصیت پہنچ رہے ان سب سے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب سلامتی ہے ایمان کے بغیر. لیکن ایمان پر اسے موت آئے گی جو ایمان پر جیے گا. علی چاہتے ہیں مسلمان رہو اور مسلمان رہو. پھر اس کے بعد امت میں، یعنی دیکھیں کتنا جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ وصیت کا جملہ. مسلمان جیو، مسلمان مرو نا، سلامتی ایمان کے ساتھ. اس کے بعد کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. جیسے علی اس زمانے کو دیکھ رہے جہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے گا، کہ تم بھی مسلمان رہو، سلامتی کے ساتھ رہو، دوسرے مسلمان کو سلامتی دو. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کی رسی کو، جو قرآن کی آیت تھی، مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ کرو. اور پوری آیت کہ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اس کے بعد پھر آگے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مراکز پہ، ہمارے سینٹرز میں، ہمارے پروگرام میں ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان ڈسپلن نہیں. کہتے ہیں نا بھیا، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے نماز کا وقت رکھا گیا، آپ کے یہاں روزے کا زمانہ رکھا گیا، آپ کے حج کا زمانہ، آپ کے زکوٰۃ، ہر چیز کے لیے ڈسپلن رکھا گیا. جس دین میں پوری عبادت آپ کو یہ تربیت کرتی کہ ڈسپلن ہو جائے، انہی کے ڈسپلن نہیں. علی یہاں پر وصیت کرتے ہیں تقوی، نظم امرکم، ڈسپلن. اور اس کے بعد اتحاد کی بات کی تھی. پھر اس کے بعد سنیے آپ، ہمارے یہاں 3 گھنٹے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن 2 بھائیوں میں جھگڑے کروا رہے ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، پوری شب قدر عبادت کی، لا حول ولا قوت الا باللہ. علی کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں صلاح ذات البین، 2 لوگوں میں جن میں ڈسپیوٹ ہو گیا نا، ان دونوں کو ملانا. قرآن مجید میں بھی جو تاکید کی گئی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اصلاح کرو ان کے درمیان. تو آپ کہتے ہیں 2 ناراض لوگوں میں اصلاح کرنا تمہاری روزانہ کی نماز اور روزے سے زیادہ بہتر ہے. رسول سے میں نے سنا ہے، مولا کائنات رسول کی حدیث، وَأَنَّ الْبُغْضَ حَالَقَةُ الدِّينِ، اور یہ تمہارے درمیان جو بغض ہے نا، یہ تمہارے دین کو ختم کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر صلہ رحم کرو گے تو تمہارا حساب قیامت کے دن آسان لیا جائے گا. اس کے بعد آگے یتیموں کے سلسلے میں، ماہ مبارک کی 21 تاریخ آ گئی، 8 دن آپ کے پاس رہ گئے یا 9 دن رہ گئے، پتہ نہیں کتنے یتیموں کی ہم نے مدد کی ہوگی، پتہ نہیں کتنی بیواؤں کی، شاید ہم نے کئی لوگوں کو جھڑکیاں بھی دی ہوگی. قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یتیم پر قہر نہ کرنا، سائل کو جھڑکیاں نہ دینا. علی کہتے ہیں اللہ فی الایتام، میں تم کو واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یتیموں کا خیال کرنا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یہ یتیم ضائع ہو جائیں. علی ابن ابی طالب کی حکومت کی بات پہ ایک بات اور کہتا ہوا چلوں
جب حضرت علی کی حکومت آئی نا تو آپ نے 2 اسپیشل ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں. یہ جو دنیا ویلفیئر کی بات کرتی ہے نا، ویلفیئر، پتہ ہے آپ کو علی نے ایک یتیموں کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ رکھا، بیواؤں کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ رکھا، اور کرپشن کو روکنے کے لیے علی نے اس کا انتظام معصومین کے ہاتھ میں دیا ہے. امام حسن کو بیواؤں کے امور کا انچارج بنایا، امام حسین کو یتیموں کے امور کا انچارج بنایا. توجہ آپ کی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو یتیم کی پرورش کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اللہ اس پر جنت واجب کرے گا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد آگے ایک جملہ ہے، اور جو یتیم کے مال کو کھا لے گا، سورہ نساء میں بھی خدا کہہ رہا ہے نا، کیا کنون فی بطونہم نارا، وہ اپنے جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اور انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا، سیصلون سعیرا، اس کے لیے جہنم واجب ہو جائے گی. اور اس کے بعد یتیم کے بعد علی وصیت کرتے ہیں، اللہ فی القرآن، میں تمہیں قرآن کے سلسلے میں وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تو غیر تم سے آگے نکل جائے. آج غیر آگے نکل گیا. علی یہی وصیت کر رہے تھے، علی کو ڈر تھا. اسی لیے تو علی بار بار کہہ رہے تھے نا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے. جی. ہم ترجمہ غلط کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. یہ نہیں کہا ہے، تم مجھے کھو دو. پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. علی کو ہوتے ہوئے لوگوں نے علی کو کھو دیا تھا، کیونکہ ہائے علی ہائے. کے علم کا وہ فائدہ نہیں اٹھایا گیا. علی تو کہتے ہیں نا کہ میں جتنا سخی تھا اتنا مانگا نہیں گیا، جتنا علم تھا مجھ سے سوال نہیں کیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں قرآن کے معاملے میں دشمن ہم سے آگے نکل گیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ فی جیرانکم. یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھنے والا تمہارا پڑوسی، یہ نہیں کہا ہائے نماز ہائے. روزہ کرنے والا پڑوسی. کیا کہنے. اللہ فی جیرانکم. اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہم ویسٹ میں آئے نا، اللہ نے ہمیں مبلغ بنا کر بھیجا، دین محمدی کا، قرآن کا مبلغ بنا کر بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ تمہیں واسطہ ہے اللہ کا کہ پڑوسیوں کے ساتھ، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے، رسول خدا سے سنا ہے، ما زال یوصینا بہم حتی ظننا انہ سیورثہم. اتنی تاکید کی پڑوسیوں کے لیے، ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں پڑوسی کا حق میراث میں نہ آ جائے، اللہ وارث اکبر. نہ قرار پائے. آپ اندازہ لگائیں. کے بعد 8 دنوں کے بعد خدا کا گھر خالی ہونے والا ہے، یا 9 دن کے بعد. 8-9 دنوں کے بعد اعتکاف ختم ہو جائے گا، افطار ختم ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی. وہ جو مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی، 11 مہینے وہ مسجدیں بہت بڑی لگنے لگتی ہیں، امام ہائے ہائے. بارگاہیں بڑی لگنے لگتی ہیں. علی وہی کہتے ہیں اللہ فی بیت ربکم، تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا. فلا یخلون منکم ما بقیتم، جب تک زندہ رہنا نا، اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا. فإنہ ان ترک لم تنازلوا. اس لیے کیونکہ اگر اللہ کے گھر کو چھوڑو گے نا، مصیبت آ جائے گی، عذاب آ جائے گا. مصیبت آ چکی نہیں آ چکی ہے؟ بے شک. یہ اللہ. لیکن ہم لوگوں بچپنے میں تو اتنی مسجدیں نہیں تھی جتنی مسجدیں اس وقت ہمارے شہروں میں. تو اللہ کا گھر تو بنا دیا ہے. اللہ کا گھر بنانا نہیں کمال ہے، اللہ کے گھر کو آباد رکھنا ہے، اور اللہ کے گھر کو حلال مال سے بنانا ہے. اللہ کے گھر غصبی زمین پہ نہیں بنایا جائے گا. اللہ کا گھر ظلم کا مرکز نہیں بنایا جائے گا. اللہ کا گھر تعلیمات محمدی کو عام کرنے کے لیے، تعلیمات قرآنی کو. اللہ کے گھر سے محبتیں تقسیم کی جائیں، نفرتیں تقسیم نہیں کی جائیں گی نا. یہ ہے. علی کہتے ہیں اللہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو مصیبتیں آئیں گی جو مسلمانوں پر آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ میں بلکہ ختم کر دوں گا یہ 2 جملوں کے ساتھ کہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا خیر العمل وإنہا عمود دینکم. خدا کا واسطہ نماز نہیں چھوڑنا، یہ بہترین عمل ہے، یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے، یہ تمہارے دین کا پلر ہے. دوسرے مقام پر کہا فإن قبلت قبل ما سوا، نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہوگا، نماز رد ہو گئی تو سب رد ہو جائے گا. اور دوسرے مقام پر تمام معتبر اصحاب کے استناد کے ساتھ یہ حدیث ہے جہاں آپ نے فرمایا رسول خدا نے کہ اگر کوئی شخص نوح کی عمر پا جائے
दिन में रोजा रखे, वाह रात को नमाजें पढ़े, खाने खुदा का तवाफ कर रहा हो, वाह मजलूमियत के साथ कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हाय अगर अली से मोहब्बत नहीं रखता, नफरत रखता है, तो फिर उसके बाद उसे जन्नत में जगह नहीं मिलेगी। अली की अल्लाह मोहब्बत तुम्हें दीन तक लेकर आती है। फिर उसके बाद कहते हैं अल्लाह अल्लाह फिर ज़कात फ़इन्नहा तुत्फ़ी ग़ज़ब रब्बिकुम, ज़कात दो, रमज़ान है ज़कात दी जाती है, ज़कात पे तकरीरें ज़्यादा होती है, ज़कात दी कम जाती है। मुस्तहकीन यानी ज़कात भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है, हमें माल निकालना है, लेकिन माल निकालने वक्त भी हमारी इतनी शरायत होती है जैसे हमारी अपनी मिल्कियत है ये। तो क्या कहा जा रहा है, अल्लाह अल्लाह फिर ज़कात, ज़कात दो, क्योंकि इसके जरिए से अल्लाह का गजब ठंडा होता है। गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालिन, अल्लाह अल्लाह फी सियाम शहर रमज़ान फ़इन्ना सियामहु जन्नतुम मिनन नार। और खुदा का वास्ता रमज़ान के रोजे, क्योंकि रोजे जो रमज़ान के हैं वो जहन्नम की आग के सामने सिपर हैं। सुभान अल्लाह। और ये तो वसीयत का जुमला था, और बाद में वसीयत की कि हसन हुसैन तुम मुझे गुस्ल दोगे, अब्बास तुम्हारी मदद करेंगे, कफन तैयार करना। उसके बाद आपने कहा मेरे जनाजे को तैयार करोगे, जिब्राइल और मीकाईल आएंगे, आगे से वो उठाएंगे, पीछे से तुम लेके जाना, कूफे के बाहर चले जाओगे, जहां जिब्राइल जनाजे को रख दें तुम रख देना। हसन मिट्टी हटाओगे, पत्थर मिलेगा, उस पत्थर पर लिखा होगा हाजा कब्र वसी रसूलिल्लाह, ये अल्लाह के वसी की कब्र है जिसे नूह नबी अल्लाह ने बनाया है। उस पत्थर को हटाओगे, मेरी कब्र तैयार मिलेगी। और उसके बाद आदिल इमाम शिद्दत अदल के सबब शहीद किया गया, हाय लेकिन उसके बावजूद दुश्मनियों का आलम यह था कि शायद अली की लाश की भी बेहुरमती होगी। चंद मुखलिसीन के साथ रात के अंधेरे में अली को कूफे के बाहर, आज जो जगह मरजे खलाइक है नजफ में, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के इंसान, अदल पसंद, इंसानियत पर यकीन रखने वाले, अखलाकी कदरों पर यकीन रखने वाले ज़ियारत के लिए जाते हैं, उसे रात के अंधेरे में दफन किया गया। ऐसी ही कुछ मजलूमियत मुझे मदीने में रसूल खुदा की भी नजर आई कि वहां भी उनका लाशा कुछ दिनों 3 दिन पड़ा रहा, और उसके बाद चंद लोगों की मौजूदगी में दफन हुए। अल्लाह अकबर, क्या इस्लामी तारीख के ये हादसे थे। मदीना रोता है और नजफ गिरिया कुना है। क़िबला मौलाना अबू क़ासिम रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं 21 रमज़ान रोज़े शहादत अमीर कायनात की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। यकीनन अज़ीम तरीन हस्ती और उसके मसाइब और मुसीबतें और उसकी शहादत का बयान भी अपनी रिक्कत और अपनी मज़लूमियत में कुछ कम नहीं है। क़िबला ने जिस तरह से मौला की वसीयत को हमारे सामने पेश किया, मैं समझता हूँ कि मौला ने ज़िंदगी गुज़ारने का कोई एक गोशा भी खाली नहीं छोड़ा, बेशक कोई भी बेशक सब्जेक्ट अनअटेंडेड नहीं छोड़ के गए। और बेशक जो अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का दीन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज़ किया, चलो उसी को आगे बढ़ के तकमील तक मौला अली लेके गए, और उसकी असल हालत में मौला अली ने उसको उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया। और गुफ्तगू को इसी बात के ऊपर मैं ख़त्म करूँगा कि अगर जो वसीयत क़िबला ने अभी हम सब के सामने पढ़ी है, उसके नुकात ही अगर हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने लाइफ़स्टाइल में उनको अपना लें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी जैसे अल्लाह, उसका रसूल और उसका वली चाहते थे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उन तमाम नुकात के ऊपर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सबको ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है कि हम बने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह फिर किसी और अहम इस्लामी तारीख़ के मौके के ऊपर हम आपके साथ शामिल बज़्म रहेंगे। क़िबला मौलाना आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन ऑस्ट्रेलिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से आप हमारे साथ शामिल बज़्म रहे। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए।
انشاءاللہ پھر آپ سے کسی موقع پر ملاقات ہو. شکریہ. Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.